پہلے نمازی اللہ کی ہوتی تھی، اب جلسے والوں سے کہا جاتا ہے، جامی صاحب جلسے والوں سے کہا جاتا ہے کیا نماز کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں، آج توسیع صاحب والی نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ توسیع صاحب کو پیچھے ہو کر کے نماز پڑھتے تو کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جائے، یعنی کہ مغرب کا وقت داخل ہونے کو ہوتا ہے اثر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی مدرسوں کے لیے ہم کوئی جان بوجھ کے آپ کو تھوڑی بٹھاتے ہیں۔ ہر ادارے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ علاقے کے مرکزی ذمہ دار تشریف لائیں اور میرے اسٹیج کی رونق کو دوبارہ کریں۔ اور اس وقت الیکشن کی مہم کا جو آغاز ہوا پڑا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی آئی کہ ہم بھی اس سیاست کے مزے میں جو ہمارا حق تھا وہ آپ نے ہمارے سے چھین لیا، اصل تو یہ ہماری جاگیر تھی۔ پھر ہمارے اکابرین نے سوچا تمہارے پاس ہے کیا جس میں تم وعدے کرو گے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تو ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے اندر 6 ماہ سال کے بعد جو گندم آتی ہے وہ بھی پرائی، اور اس مدرسے کی خستہ حالی ہے، نہ ہمارے پاس گلیوں کا وعدہ نہ نالیوں کا وعدہ، ہمارے پاس یہ وعدہ ضرور ہے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تم کوشش کرو، اپنا ووٹ ہمیں دو، ہم تمہارا ہاتھ انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ کر انشاءاللہ حضور کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ باقی وہ جانے ان کا کام ہے۔ فقیر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی تمہارے سے وعدہ نہیں کرنا، صرف ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں کے اندر قرآن و سنت کے نفاذ کو قائم کرنا ہے، خلافت راشدہ والے نفاذ کو اس دور کو تازہ کرنا ہے۔ نہ ہمارے پاس پروڈکٹ، نہ ہمارے پاس گاڑیاں، نہ ہمارے پاس لینڈ کروزر، نہ ہمارے رقبے، نہ ہمارے مزدور، نہ ہمارے گنمین، ہمارے پاس تو حفاظت کے لیے اللہ نے مسلح دے دیا، وضو دے دی اور دعائیں 2 رکعت صلاۃ الفجر دے دی۔ یہ سامنے کچھ ہستیاں حضرات کے بیٹھی ہیں، ان میں تو میرے عزیزو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سید عبد الودود آزاد صاحب بن مولانا سید عبد المعبود آزاد شاہ صاحب، جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہو، ووٹ آپ نے نہیں دینا، اس کے بعد ووٹ نہیں دیں گے، اپنی زندگی کے نام کریں گے لیکن ووٹ نہیں دینی پڑے گی۔ ان کا کیا کام ووٹوں کا؟ یہ ان کا صاحبزادہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، اللہ اس کی عمر برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ بات کامیابی ناکامی کی نہیں ہے، بات یہ ہے، ایک اور بات سن لیجیے، پانی کی ٹینکیوں اوپر ہیں 2، ایک ہی فیکٹری کی بنی ہوئی، ان کا سائز بھی 450 میٹر کا ایک، ان پہ مونوگرام بھی ایک، فیکٹری بھی ایک، گدا گاڑی پر لانے والا بھی ایک اور اوپر چڑھانے والا بھی ایک، اور پلمبر بھی ایک، کنیکشن کے لیے جو سینیٹری کا سامان لیا گیا وہ سارے کا سارا ایک دکان سے، فٹ کرنے والا ایک ٹینکی میں آپ نے پانی بھر دیا اور ایک ٹینکی آپ نے خالی رکھی۔ اب گلاس بھی ایک ہی مارکیٹ کے، ایک ہی فیکٹری کے بنے ہوئے، اور ان گلاسوں میں پانی ڈالنے والا، نل کی اوپر کے ہک کو استعمال کرنے والا، گھمانے والا ایک۔ اب بتاؤ 2 گلاس 2 مختلف کنیکشن کی ٹینکیوں کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اب دونوں کے نل چلا دیے، ایک گلاس بھر گیا اور دوسرا گلاس بھرا کوئی نہیں، تو میں نے کہا نہیں، سورہ یاسین پڑھ، اس کے اندر سوراخ کو پھونک مار، چھوٹے نے کیا اس کو دکھا، کلاشن کی نالی اس کی طرف کر، پانی نکلے گا؟ جو دل کے اندر بھرا ہوا وہی نل سے باہر آ رہا ہے، جو ٹینکی میں محفوظ ہے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جو زبان اس منہ سے باہر نکل رہا ہے، اس کا آنے والے وقتوں میں اس پانی کے اندر بیکٹیریاز ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے جراثیم ہیں جو زندگی معدے کا، جگر کا، پھیپھڑوں کا بڑا غلط کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس ٹینکی سے پانی پینے والا کہتا ہے یار فلانی جگہ سے بھر کے لایا ہوں، منرل سے زیادہ بہتر ہے، پڑھ جا پی جا، یہ تیری صحت کے لیے، تیرے اعضاء کے لیے بہتر رہے گا۔ ہم بس تمہارے سے یہی بات کرتے ہیں۔
اس ٹینکی سے پانی پینا شروع کر دو کہ جس پانی کی وجہ سے عقل بھی محفوظ رہ جائے، نسل بھی محفوظ رہ جائے۔ باقی تمہاری مرضی، نل تمہارے ہیں، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہم کسی کے خلاف بات بھی کوئی نہیں کریں گے۔ دوسری ایک نوجوان شخصیت مفتی محبوب الرحمان صاحب حلقہ PP 268 سے اور یہ MA 175 سے صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے دعائیں کرو گے میرے بھائی؟ کون کون دعائیں کرے گا انشاءاللہ؟ اچھا ایک ہاتھ کھڑا رکھنا، ایک ہاتھ، میں وعدہ نہیں کر رہا ارادہ، دعائیں کون کون کرے گا بھائی؟ سارے آپ کا دائیں ہاتھ ہے بائیں؟ دائیں۔ اگر آپ کا ان حلقوں میں ووٹ ہے تو بائیں ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو ووٹ دو گے انشاءاللہ؟ کون کون دے گا بھائی؟ سب دیں گے ماشاءاللہ۔ ہر مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں اتنے نمازی کھڑے ہو کے کر لیں تو کم از کم ایک ایک کینڈیڈیٹ کو 50,000 ووٹ مل جائے انشاءاللہ۔ اگر ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا، ہم اپنا ساتھ خود تو دیں، خود تو کھڑے ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا بنے گا۔ اگر ایک ووٹ اس نوکری میں ڈل گیا اور وہ اقتدار کی کرسی پر آ گیا کہ جس نے پہلے 75 سال تک ہمارے چمڑوں کو ادھیڑ کر ہماری نسلوں عقلوں کے سودے کیے، تو کیا یہ ایک ووٹ دینے والا خدا کے دربار میں پکڑ کر یہ ووٹ بھائی بھائی سے بنے؟ خدایا یہ اسمبلیوں کی کرسیاں ان اللہ والوں کے لیے منتخب تھی، خدا کی قسم اسمبلی حال روتا ہوگا۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنا، مولانا محمد اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنا۔ بے شک اس کی اجازت ہے اتار لو، اس کی بھی اجازت ہے اتار لو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ اس ٹہنی کے ساتھ جڑا رہتا اور یہ شاخ اس لکڑی کے ساتھ رہتی اور وہ لکڑی زمین کے اندر موجود ہوتی تو کیا اس کا نام بدل جاتا؟ نہیں۔ گوبھی ہوتی تو بولو تو صحیح آتا، آلو ہوتے، سموسے ہوتے، پکوڑے ہوتے، وہاں لگتی تو یہ کیا کہلاتی؟ یہ کیا کہلاتی؟ اور یہ صرف بات یہ تھی جو اس کا مرکز تھا وہاں لگی رہتی، جٹی رہتی، جمی رہتی تو اس کی پتیاں، اس کی خوشبو کارآمد ہوتی، دور دور تک سونگھنے والوں کو مہکاتی۔ اترنے کے بعد، اپنا مرکز کھونے کے بعد یہاں آ گئی، اب بھی ٹہنی کھلا رہی ہے، اب بھی پھول کہلا رہا ہے، لیکن کون ضامن ہے کہ 2 دن کے بعد اس کی خوشبو برقرار رہے گی؟ سارے پھول ہیں، کئیوں کا انتخابی نشان پھول ہے، لیکن ان پھولوں کی مسکراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے اگر تم اپنے ایمانی حصے ووٹ کو استعمال کرتے ہو تو کیا تمہاری اس بات کی گارنٹی ہے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے حلف دو، کیا اس پھول کی خوشبو آنے والے وقتوں کے اندر تم محسوس کرو گے؟ اسے اس کے مرکز میں رہنے دو۔ اگر مولوی قرآن سمجھا سکتا ہے تو اسے سیاست سمجھانے کا بھی طریقہ آ سکتا ہے۔ اگر یہ ہماری چھوٹی چھوٹی صندوقڑیوں کے اندر اللہ کے قرآن کی تجوری بنا سکتا ہے تو خدا پاک کی قسم ہماری نسل کی غیرت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر، اپنی نسلوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ لانے کے لیے کوشش بھی کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا تم ان کو ووٹ دو، لیکن کم از کم ووٹ ان کو دینا کہ جب غریب کی تلفی پر اسمبلی کے اندر دستخط ہونے لگے، جب اسلام کی عظمت میں دراڑیں پیدا ہونے لگے اور ختم نبوت کی چوکیدار پر قادیانی جیسے دجال اور یہود و نصارہ جیسی یہ سازشیں حملہ کرنے لگے، جب صدیق کی ناموس پر اور ماں عائشہ کے دوپٹے پر، امیر معاویہ کی سیاست پر، اسماء حسین کی شہادت پر، کربلا اور اہل بیت پر اور خاندان رسول پر، اصحاب محمد کے کردار پر انگلی اٹھنے لگے، بے شک میرے عزیزوں اس کی بات کوئی
کوئی نہ سنے، لیکن اسمبلی کے ڈائس کے اوپر کھڑا ہو کر ان کی وکالت کر کے ان کی غلامی کا اظہار کر سکے، اور جنہوں نے ووٹ دیے ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر